اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ یہ سورہ عنکبوت چل رہی ہے۔ گزشتہ درس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا اور درمیان میں اجمالی طور پر مختلف اقوام عالم جو نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ان کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دی گئی سزائیں تھی اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ کس کو کس طرح عذاب دیا گیا۔ کسی کو اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دسایا، کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چیخ بھیجی، اور اس طرح کے مختلف عذاب اللہ تعالیٰ نے قوموں پر بھیجے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر توحید کا بیان بھی ہوتا ہے، معاد کا ذکر بھی ہوتا ہے، رسالت کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور چونکہ اس صورت کا مرکزی مضمون تو ابتلا بالایمان تھا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے شرک کا رد فرما رہے ہیں، مثال دے کر شرک کی تردید اور مشرکین کا رد کر رہے ہیں۔ اس آیت کو آپ سوال مقدر کا جواب بھی بنا سکتے ہیں۔ سوال یوں بنے گا کہ سابقہ اقوام جو ہلاک ہوئیں، قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، اور اسی طرح جو ہے قوم شعیب ہلاک ہوئی، اور اسی طرح قوم لوط ہلاک ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، یہ جتنی بھی قومیں تھیں یہ ہلاک و برباد ہوئیں۔ تو انہوں نے کس وجہ سے یہ ہلاک ہوئی؟ ایک مشترکہ بیماری تو سب کے اندر تھی، شرک، یعنی اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے، اللہ کے سوا یہ حاجت روا مشکل کشا دوسروں کو سمجھتے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب وہ قومیں جو ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا حمایتی سمجھتی تھی، مشکل کشا حاجت روا سمجھتی تھی، تو پھر ان معبودان باطلہ نے ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی، ان کو کیوں نہیں بچایا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے دیا۔ مثال میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی ہے کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، چلنے پھرنے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، پرندے ہوں، انسان ہوں، حشرات الارض ہوں، سب کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، تو انسان جھونپڑی سے نکل کر اعلیٰ قسم کے عالی شان محل بناتا ہے، پھر خوبصورت قسم کے اس کے اندر سہولیات ہر قسم کی یعنی آرائشیں کرتا ہے، تمام یعنی اپنی سہولت کی چیزیں وہاں اس گھر کے اندر وہ کوشش کرتا ہے کہ موجود ہوں۔ اسی طرح دوسرے جانور ہیں، ان کو بھی رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے۔ چوپائے جو ہم گھروں میں پالتے ہیں تو ہمیں ان کا بھی گھر بنانا پڑتا ہے، سردی کے لیے الگ گھر ہوتا ہے اس کا، گرمی کے لیے الگ گھر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جنگلی جانور ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، جو جنگلی شیر وغیرہ ہیں، چیتا وغیرہ ہیں، لومڑی وغیرہ ہیں، وہ غاروں کے اندر اپنا گھر مسکن بناتی ہیں، وہیں پہ اپنے بچے دیتی ہیں، ان کے بچے محفوظ بھی ہوتے ہیں، سردی اور گرمی سے بچاؤ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پرندے جو ہیں وہ گھونسلوں کے اندر گھر بناتے ہیں، گھونسلے کی شکل میں، اور حشرات الارض جو زمین پر چلنے والے کیڑے ہیں وہ زمین کے اندر گھر بناتے ہیں، چیونٹیاں بلوں کے اندر رہتی ہیں، پیچھے سورہ نمل کے اندر گزر چکا، اور اسی طرح سانپ وغیرہ وہ بھی بل کے اندر رہتا ہے اپنے گھر کے زمین کے اندر سوراخ مار کر۔ اسی طرح خرگوش وغیرہ ہے، دوسرے جانور ہیں، وہ زمین کے اندر سوراخ کر کے وہاں اپنا گھر بناتے ہیں۔ گھر کا مقصد کیا ہے؟ بندر تو کچھ نہیں بناتے، بندر اصل میں نانا وہ انسان کا رشتہ دار ہے، اس لیے ٹھیک ہے نا، بندر بھی گھر بناتا ہے، بندر کا بھی گھر ہوتا ہے، بندر بھی بغیر گھر کے نہیں ہوتا، ایسے ہوا بکتا ہے۔ ہاں، لیکن اس نے ایک درخت اپنے لیے مختص کیا ہوتا ہے، اس درخت کے اوپر اس کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک درخت پہ گھر رہے اس سے دوسرے درخت پہ نہیں جائے گا۔ ہاں، وہ اپنے موسم میں اگر آپس میں یعنی کہ وہ کرتے رہیں تو بندر۔ اور دوسری بات یہ بھی رکھیں، یاد رکھیں کہ جانوروں میں سب سے جو ہے نا کم عقل اور جو ہے بدتمیز قسم کے جانور دو ہیں، ایک خنزیر ہے، دوسرا بندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کو ہلاک کیا نا، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر اور خنزیر کے ساتھ ان کو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ سوتے بھی تو نہیں ہے نا، تو اصل میں بے حیا بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر ہر برائی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بس انسان کا بگڑا ہوا پارٹ ہے، سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ انسان اگر اپنے راستے سے ہٹ جائے نا تو پھر ان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو رہنے کے لیے کیا گھر کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے۔
اب گھر کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ سکون. نمبر 1 انسان کو گرمی اور سردی سے بچائے. نمبر 2 انسان وہاں اپنے یا آپ کو یعنی محفوظ سمجھے، انسان کے بچے محفوظ ہوں، جانوروں کے بچے محفوظ ہوں، چیزوں کے بچے محفوظ ہوں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گھر. کیا کہا جاتا ہے؟ گھر. تو اللہ نے فرمایا کہ گھر تو سب چیزوں کے ہیں، سب چیز کے گھر موجود ہیں، لیکن ایک گھر آپ کو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی بتاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ مکڑی کا. کس کا؟ مکڑی. مکڑی جو اپنا گھر بناتی ہے، اس میں مکڑی میں بھی مختلف اقسام ہیں، ہزاروں قسم کی قسمیں اس میں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اکثر و بیشتر مکڑیاں جو ہیں وہ دیواروں کے اوپر جالا بنا کر، دروازوں پہ ان جھاڑیوں میں جالا بنا کر اپنا گھر بناتی ہیں. ان کے منہ سے خاص قسم کا لعاب نکلتا ہے، اسی سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق خوبصورت جالا بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہی جالا ان کا گھر ہوتا ہے، وہی ان کا مسکن ہوتا ہے، اسی میں وہ اپنے شکار کو بلاتی ہے، مکھی آتی ہے وہیں پھنستی ہے، اس کو شکار کرتی ہے. لیکن اب اللہ دیکھیں، مثال کو دیکھیں. اللہ فرماتے کہ گھر تو اس کا مکڑی کا بھی ہے، لیکن ذرا توجہ کریں، یہ مکڑی کا گھر کس کام کا ہے؟ کیا مکڑی کو سردی سے بچا سکتا ہے؟ مکڑی کو گرمی سے بچا سکتا ہے؟ مکڑی کو تیز و تند ہوا سے بچا سکتا ہے؟ بارش آئی مکڑی کو بچایا. ٹھیک ہے، قریب میں کہیں آگ جل رہی ہے، تھوڑی سی بھی آگ کی لو آئی، مکڑی جالا بچے گا. تو انتہائی درجے کا کمزور گھر، سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے. تو پناہ کے لیے کس گھر کی ضرورت ہوتی ہے؟ مضبوط گھر کی، جس میں پناہ لی جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان جو مشرکین ہیں، جو پیچھے سابقہ اقوام تباہ و برباد ہوئی، اس لیے برباد ہوئی کہ ان کے جو معبود تھے، جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، ان کی مثال ہی مکڑی کی طرح اتنے کمزور. جب وہ اتنے کمزور ہیں تو وہ ان کی کیا مدد کریں گے اور ان کو کہاں سے بچائیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی سمجھ لیں تاکہ انشاءاللہ اس کا بھی آگے جواب دے دیں. دوسرا سوال یہ کہ بھائی مشرکین میں مختلف اقسام ہیں. لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کے نبیوں کو بھی تو معبود بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم کو، عزیر علیہ السلام کو، خضر علیہ السلام کو بھی بعد نے خدا بنایا. تو مختلف انبیاء کو لوگوں نے جو ہے اللہ کے ساتھ شریک بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لاٹھی سے سب کو کیوں ہانک دیا؟ سب کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مکڑی کے جالے کے ساتھ کیوں دے دی؟ تو اس کے 2 جواب سنیں. ایک جواب تو انشاءاللہ آگے قرآن میں خود اللہ دیں گے، اور دوسرا جواب میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. روزہ ہے نا بھائی، 2 بندوں کا روزہ ہے. اب روزے کی حالت کے اندر ان میں سے بھائی اسلم صاحب جو ہے روزے میں بریانی کھا رہا ہے، اور بھائی شوکت صاحب جو ہے چھالیا کے ایک دانہ منہ میں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ چھالیا اور یہ بریانی دونوں آپس میں برابر نہیں. کوئی عقل مند آدمی کہے گا کہ بھائی چھالیا اور بریانی برابر ہے؟ نہیں بھائی. چھالیا نے صرف منہ کا ذائقہ تبدیل کیا اور بریانی سے پیٹ بھر گیا ماشاءاللہ. لیکن اپنے مقصد میں دونوں کامیاب ہیں. وہ کیا ہے؟ روزہ توڑنے میں. روزہ توڑنے میں چھالیا اور یہ بریانی دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، یکساں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرکت میں، چاہے نبی ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، بھوت ہو، کچھ بھی ہو، یہ سارے کے سارے اللہ کے ساتھ شرکت میں برابر، بالکل برابر. جس نے بھی اللہ کے ساتھ، مثال کے طور پہ کائنات میں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے بڑی ہستی کس کی ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص حضور کی عقیدت میں، حضور کی محبت میں، حضور کی چاہت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، وہ اٹھ کے کہے کہ نہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ کاموں میں اللہ کے نبی شریک ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شرک ہوگا بھائی. نہیں ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، مقام سب سے اونچا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. ایک یہ. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آگے فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حقیقت کو جانتا ہے. وہ کون ہیں؟ وہ کون لوگ تھے جن کو اللہ کا شریک بنایا؟ ان تمام کی تقریریں قرآن میں موجود ہیں. اگر انبیاء کی صورت میں تقریریں موجود، حضرت مریم کی تقریر موجود. کانا یاکلان الطعام، فرمایا کہ وہ دونوں ماں بیٹی کھانا کھاتے تھے. معبود کھانا کھاتا ہے جو کھانے کا محتاج ہو، جس کو بھوک لگے. بھوک انسان کی کمزوری ہے کہ نہیں ہے؟ کھانا طلب کرنا محتاجی ہے کہ نہیں ہے؟ پیاس انسان کی مجبوری ہے کہ نہیں؟ جو مجبور ہو وہ معبود کیسے بن سکتا ہے بھائی؟
وہ الہ کیسے بن سکتا؟ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھی جانتا ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے۔ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، وہ جو پاور دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے ان کو۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اگر اتنے بڑے طاقت والے فرشتے ہیں نا، تو وہ طاقت ان کی اپنی طرف سے ان کو نہیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ جب اللہ چاہیں اس طاقت کو سلب کر لیں، ختم کر دیں۔ تو اس لیے ان اللہ ذو القوۃ المتین، سب سے طاقتور ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو کسی کے محتاج ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھانے کی حاجت، نہ اللہ کو پینے کی حاجت، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور مدد کی ضرورت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ورا الورا ہے۔ جو ذات ورا الورا ہوتی ہے، جو کسی کی محتاج ہی نہ ہو کسی معاملے میں، تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اس کی کرنی چاہیے، تو اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرے۔ تو فرمایا کہ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا من دون اللہ، جنہوں نے بنائے اللہ کے سوا اولیاء، دوست، ولی، حمایتی، ساتھی، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے۔ یہ مختلف اس کے معنی ولی کے آتے ہیں، ساتھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے کارساز کے لیے استعمال ہوتا ہے، مشکل کشا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی مشکل پیش آئی، انہوں نے اللہ کے سوا دوسری یا دہلیزوں میں جا کر اپنی پیشانیوں کو ٹیکا۔ فرمایا کہ کمثل العنکبوت، ان کی مثال بالکل مکڑی کی طرح ہے، مکڑی کی طرح، ٹھیک ہے۔ اتخذت بیتا، کہ اس نے گھر بنایا، مکڑی نے گھر بنایا۔ فرمایا کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر عقل ہے تو سمجھ لو، کاش کہ ان کے پاس عقل ہوتی، یہ سمجھ لیتے، کاش۔ مثال دے رہا اللہ، فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کو، فرشتوں کو، ولیوں کو، اور جو نبیوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال میں ان کی سب کی اکٹھی مثال کیوں دی؟ فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما ان کو، یدعون من دونہ من شیء، جن چیزوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حیثیت کو بھی جانتا ہے، حقیقت کو بھی جانتا ہے، کون کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ذات ہے، ورا الورا ذات ہے، سب سے عظیم ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تمام چیزوں پر ہے، ہر چیز کی تدبیر کرنے والے، ہر چیز کا تصرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیان شان نہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی حقیر مثالیں بیان کریں۔ یہ اعتراض مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، پیچھے سورہ بقرہ کے اندر گزر چکا، اس کا اللہ نے جواب وہاں بھی دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ مکڑی کی مثال، مکھی کی مثال، شہد کی مکھی کی مثال، اونٹ کی مثال، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف چیزوں کی چھوٹی چھوٹی مچھر کی مثال بیان کی ہیں۔ یہ مختلف مثالیں اللہ بیان کرتا ہے، تو یہ اللہ نے کیوں کیا؟ ٹھیک ہے نا جی۔ پہلی بات تو اللہ نے جواب دیا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے حیا نہیں کرتے کہ لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مخلوق کو سمجھانے کے لیے مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی مخلوق کی مثال دے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ کے مثال بیان کرے گا کہ یہ مثال بیان کروں کہ نہیں کروں۔ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی مرضی ہے، اس کی چاہت ہے، جیسے وہ کرے۔ ایک دوسرا، مثال سے انسان کی جو ہے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، انسان کا فہم، انسان کی عقل اس بات کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، یعنی اللہ کے شیان شان نہیں، تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مثال کے لیے مثال بیان کرنے والے کے ساتھ، یعنی کہ اس کا یعنی کہ تعلق ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو مثال بیان کر رہا ہے اس مثال کے تعلق اس کے ساتھ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، نہیں، ٹھیک ہے۔ ممثل لہو کے لیے کتنا مفید ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے لیے نا بہت ساری چیزیں، یہ جو پرانی تہذیبوں میں نا یہ تبت کے جو لوگ ہیں نا، ان کی پرانی تہذیب، ان کے پاس ایک کتاب تھی جو آج سے 2200 سال پہلے لکھی گئی، اس کا نام تھا کولیلہ دمنا، ٹھیک ہے۔ فارسی میں ترجمہ ہوا، عربی میں ترجمہ ہوا، انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کے اندر مثالیں بیان کی گئی ہیں، زیادہ تر مثالیں جانوروں کی زبانوں کی مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالیں بیان کی ہیں۔ علماء نے غالباً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الامثال کے نام سے کتاب لکھی ہے،
اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تمثیلات کو وہاں جمع کیا ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں یاد کی، میں نے 1000 مثالیں، ہاں کئی مثالیں دی اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے کہ بھائی اس زاویے سے آپ نہیں سمجھ رہے، اس سے سمجھ جاؤ، یہاں سے نہیں سمجھ رہے یہاں سے سمجھ جائیں آپ، کوئی نہ کوئی بات تو آپ کی کھوپڑی میں بیٹھ جائے گی نا جی۔ تو مثال ہوتی ہے جو آگے مخاطب ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، اب کہنے والے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں نَضْرِبُهَا، بیان کرتے ہیں ہم لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اس کو وہی سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، اس سے وہ بہت بڑا علم حاصل کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سوال یہ ہے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع جو کائنات بنائی ہے، زمین بنایا، آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، آبشاریں بنائی، ندیاں بنائی، اور اس میں پھول اللہ تعالیٰ نے کھلائے، درخت کھلائے، اور اللہ نے طرح طرح کے مخلوقات کو پیدا کیا، یہ بالکل عبث ہے، ایسے بیکار پیدا کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا نہیں، خلق اللہ نے پیدا کیا سماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، یہ باطل نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، نہ تم عبث ہو، تمہاری بھی حقیقت اللہ نے تمہیں بھی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ میں فرماتے ہیں نا کہ یہ زمین و آسمان ہم نے باطل نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے نا اپنے رب کو پہچانے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، فرمایا کہ بے شک اس میں جو ہے نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کی آیتوں سے، ان تمثیلات سے وہی آدمی فائدہ اٹھائے گا جس کے دل کے اندر ایمان ہے، جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، جو اللہ کو مانتا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تو پھر یہی اعتراض کرے گا ان حقیر مثالوں سے، جی اللہ کا کیا مقصد، یہ مثال اللہ نے کیوں بیان کی، وہ مثال اللہ نے کیوں بیان کی؟ تو یہ مثالیں اللہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اب یہاں سے ہمیں ایک بات موٹی سی سمجھ میں آ گئی، وہ یہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا۔ اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے معبودان باطلہ کی مثال بالکل، یا ان مشرکوں کی مثال بالکل اس مکڑی کی طرح ہے۔ اب ہوا آئی، طوفان آیا، مصیبت آئی، کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب جیسے ہی مصیبت آتی ہے نا ان مشرکین پہ، تو پھر ان کے پاس کوئی معبود نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ جب سمندر میں جاتے ہیں نا، کشتی جاتی ہے، اب وہاں کشتی بھاور میں پھنس جائے تو پھر کہتے جی کہ اب اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا اب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اب وہاں معبودان باطلہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ لیکن جیسے تری میں آ جاتے ہیں، خشکی میں آ جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں، تو نعوذ باللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور کہتے جی اب ہماری حاجت روائی تو یہی کر رہے ہیں، یہ فلاں پیر صاحب، فلاں بزرگ صاحب، فلاں جن صاحب، فلاں بوت صاحب، اور فلاں دیوی، تو فلاں یہ، پھر ان کے دہلیز پہ جا کر نظر و نیاز، اور ان کے دہلیز پہ جا کر سر جھکاتے ہیں۔ تو کتنی ہماری کم نصیبی ہے نا۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان بڑا عجیب ہے، اگر نہ ماننے پہ آئے تو اللہ کے عظیم نبیوں کو نہ مانے، اور ماننے پہ آئے تو گوبر کی بھی پوجا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا؟ گوبر کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، اس کو کھا رہے ہیں، اس کو کھانے میں استعمال کیا جا رہا ہے، چہرے پہ لگایا جا رہا ہے، اس کو یعنی کہ کیا پوتر سمجھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ تو مت ماری جاتی ہے پھر انسان کی، اگر نہیں سمجھے گا تو پھر یہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مثالوں سے جو ہے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو عقیدہ توحید پر پختگی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اپنی ذات پر ہمیں کامل یقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر اعتقاد نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔